قرآن اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں چاہیے، جو آپ سب کو معلوم ہے۔ عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں چاہیے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص ہونا چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، بے شک عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اخلاص ہونا چاہیے، نیت عمل میں ہونی چاہیے۔ نیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط عمل میں کیا ہو؟ اخلاص ہو۔ عمل کی قبولیت کے لیے دوسری شرط کیا ہے؟ سنت کی مطابقت ہو، یعنی اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، اللہ اور اس کے رسول نے ویسا کرنے کا حکم دیا ہو، سنت کی مطابقت ہو۔ اس کی دلیل بغیر دلیل کے تو کوئی بات مانی نہیں جائے گی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5063 نمبر کی، تین بڑے بڑے عظیم صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عبادت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ کی عبادت کے بارے میں جب ان لوگوں کو خبر دی جاتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ تو کچھ کر ہی نہیں رہے، ہماری عبادت تو بہت کم ہے، تھوڑی سی عبادت ہے۔ ان تینوں نے الگ الگ پلان بنایا۔ کیا پلان بنایا؟ ایک نے پلان بنایا میں رات کو سوؤں گا نہیں، کیا کروں گا؟ عبادت پہ عبادت کرتا رہوں گا۔ دوسرے نے پلان بنایا میں برابر روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا، مسلسل روزہ رکھتا رہوں گا۔ ایک تیسرے نے پلان بنایا شادی نہیں کروں گا۔ شادی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی الجھ جاتا ہے، عبادت نہیں کر پاتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تم جتنا تقویٰ، اس عبادت سے تقویٰ ہی تو دکھایا جا رہا ہے نا کہ ہم بڑے متقی، بڑے جو ہے عمل کرنے والے، بڑے جو ہے عابد و زاہد بننے والے۔ آپ نے فرمایا میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا حدیث کے الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اور میں سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ آگے آپ نے فرمایا جو سمجھنے والی بات ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ بات جو سمجھنے والی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہی دلیل ہے کہ آپ عبادت انجام دیں گے تو کس حساب سے؟ سنت کے مطابق۔ بظاہر رات بھر نماز پڑھنا یہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بظاہر روزہ برابر رکھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بظاہر شادی نہ کر کے عبادت ہی کرتے رہنا یہ ایک عبادت بہت بڑا کام ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، اور میں جاگتا بھی ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں۔ تو دین میں اعتدال ہونا چاہیے، عبادت بھی کرو اور دنیا کا بھی معاملہ ہونا چاہیے، بالکل جو ہے رہبانیت باباؤں کی طرح جو ہے صوفیہ کی طرح نہیں ہو جانا چاہیے۔ تو عبادت میں دوسری شرط کیا ہے؟ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام بظاہر وہ عبادت کر رہے تھے اور وہ عبادت بھی اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن سنت رسول کی موافقت نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو اگر عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں نہ پائی جائیں تو عمل مردود اور باطل ہے۔ اب ان دونوں شرطوں کو ان بدعتیوں پر پیش کریں، یہ جو اعمال کرتے ہیں، تو پتہ چلے گا کہ یہ بدعتی جو کام کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، ان کے بہت سارے اعمال ان میں اخلاص نہیں ہے، بہت سارے اعمال جن میں اخلاص نظر آتا ہے لیکن سنت کی مطابقت نہیں ہے۔ دونوں شرطیں ان کی بہت ساری عبادتوں کے اندر موجود ہیں۔ بہت ساری عبادتیں غیر اللہ کے لیے انجام دی جاتی ہیں، جیسے صلاۃ غوثیہ، مکمل پوری نماز بابا کے لیے پڑھی جاتی ہے، پیر بابا کے لیے۔ اسی طریقے سے 11ویں شریف کس کے نام سے ہے؟ عبد القادر جیلانی کے نام سے۔ نظر مانتے ہیں، نظر عبادت ہے اور عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، لیکن 11ویں پیر کے لیے مناتے ہیں۔ اور تو یہ تو عبادت کا معاملہ کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے بھی عبادت انجام دے رہے ہیں۔ بکرے ذبح کرتے ہیں، جو درگاہوں پر لے جاتے ہیں، مزارات پہ بکرے لے کر جاتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں، پیر کے نام سے ذبح کرتے ہیں۔ تو بہت ساری عبادتیں غیر اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں۔ تو پہلی شرط جو اخلاص ہونا چاہیے اس میں بھی وہ خطا کرتے ہیں، غیر اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں۔ تو جب عمل میں اخلاص نہ ہو تو آدمی کہاں واقع ہوگا؟ کس میں چلا جائے گا؟ شرک میں واقع ہو جائے گا۔ جب عمل اللہ کے لیے نہ ہو، غیر اللہ کے لیے ہو، تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ یہ پہلی شرط میں بھی یہ فعل ہے اہل بدعت۔ دوسری شرط کہ سنت کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ تو بہت سارے اعمال یہ جو ہے کرتے ہیں اللہ کے لیے، اخلاص بڑا ہوتا ہے۔ بہت سارے وظیفے کرتے ہیں، رات میں لائٹ بند کر دی، الا اللہ الا اللہ، اور وہ ان کی نیت ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، لیکن یہ سنت کی مخالفت ہے۔ ایسا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھایا۔ سینے پر ہاتھ مارتے ہیں، حق اللہ حق اللہ حق اللہ، رات بھر کرتے رہیں گے، یا کوئی وظیفہ لے لیں گے یا آیت الکرسی لے لیں گے، 1,00,000 مرتبہ پڑھیں گے جو ہے رات میں، دن میں کسی ٹائم۔ مقصد ہوتا ہے اللہ کو خوش کرنا، زیادہ ثواب پانا۔ تو مقصد جو ہے یعنی اخلاص کے ساتھ وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سنت کی موافقت نہیں ہوتی ہے۔ تو سنت کی موافقت نہ ہو تو وہ عمل کیا کہلائے گا؟ بدعت کہلائے گا۔ دونوں چیز سمجھیں، اگر عمل کی قبولیت کے لیے دو شرط چاہیے، اخلاص چاہیے، سنت کی تابع داری چاہیے، تب عمل قبول ہوگا۔ اگر اخلاص نہیں ہے، سنت ہے، اخلاص نہیں ہے تو عمل شرکیہ ہو جائے گا۔ اخلاص ہے لیکن سنت نہیں تو کیا ہو جائے گا؟ وہ عمل بدعیہ ہو جائے گا، بدعت والا عمل ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں جو ہے حکم آپ کے سامنے رہنا چاہیے۔ تو اہل بدعت کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ ان دونوں شرطوں میں خطا کرتے ہیں، بہت ساری عبادتوں کو غیر اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں اور بہت سارے اعمال میں سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہ اہل بدعت کی بڑی پہچان ہے، جبکہ اہل سنت وہ ہے جو عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں اور سنت کے مطابق عبادت کا کام انجام دیتے ہیں۔